बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनक। पाकिस्तान एंडोर्स कर रहा है जो गज़ा में अमन का मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप का है, और साथ ही अपने जो क्रिटिकल मिनरल हैं जिनकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उस तक रसाई अमेरिका को दे रहा है। तो ये पाकिस्तान का रोड मैप है अमेरिका के साथ, नई अमेरिकी इंतज़ामिया के साथ, डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने का। फिर आगे जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि मुनीर एंड ट्रंप हैव फोर्ज्ड व्हाट यूएस एंड पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स आर रेफरिंग टू एज अ ब्रोमांस, के एक नया रोमांस का, जिस तरह दो भाइयों के दरमियान होता है, एक बड़े बेहतरीन किस्म के ताल्लुक़ का जो है वो आगाज़ हो रहा है। ये पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स इसको ब्रोमांस का नाम दे रहे हैं। जो सिंस द अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लेम्ड क्रेडिट, जब से मई के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्रेडिट लेना शुरू किया कि मैं हूँ वो शख्स जिसने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर करवाया था, उसके बाद से ताल्लुकात की ट्रैजेक्टरी बहुत बेहतरीन नज़र आ रही है। आगे फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि 2 डेकेड्स, पूरी 2 दिहाइयां गुजरी के इंडिया के साथ अमेरिका ने अपने ताल्लुकात बेहतर किए, फोकस तमाम का तमाम इंडिया नज़र आता था। और ये पहली गर्मियां जो हैं ये गुजरी हैं कि जिसमें अमेरिका ने पब्लिकली, ओपनली दिल्ली के साथ बहुत सी सफारती लड़ाइयाँ जो हैं वो मोल ली हैं। अगरचे इंडिया ने रिजेक्ट किया डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि सीज़ फायर में उनका कोई हाथ था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप का इसके ऊपर शुक्रिया अदा किया और उनको अमन नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया, उनके उस एफर्ट के लिए जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाने में उनका किरदार था। आगे फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें की हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ की। जो लास्ट मीटिंग हुई, लास्ट मंथ जो मीटिंग हुई फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वाइट हाउस में, उसकी जो तस्वीर जारी की गई है उसमें एक डिस्प्ले है, एक केस मौजूद है जिसमें मिनरल के सैंपल्स जो हैं, कीमती नवादरात भी हैं, पत्थर भी हैं और रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उनका एक डिस्प्ले जो है वो उसमें, या उसके जो जिसे कहते हैं कि सैंपल, वो मौजूद है। जो होल नैरेटिव है, ये आगे जो फाइनेंशियल टाइम्स है वो कोट करते हुए लिखता है, वो कहते हैं कि द होल नैरेटिव of the US-Pakistan relationship changed after the war, said one of the advisors, कि जो एक मशीर हैं उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए ये कहा। अब ये मशीर वही बता रहे हैं कि जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मशीर हैं, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए ये कहा कि जो पूरा बयानिया है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक़ का, वो जंग के बाद तब्दील हो चुका है। अमेरिका जो है वो बैक, और ये जिन शख्सियत की बात कर रहे हैं, जो एडवाइज़र जिनको करार दिया जा रहा है कि वो बैक चैनल टॉक्स में गुज़श्ता 1 साल से ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मसरूफ़ अमल हैं, वो बैक चैनल राब्ताकार के तौर पर काम कर रहे हैं। साथ ही वो उनको कोट करते हुए कहते हैं कि पहले ये ताल्लुकात बहुत ख़राब थे, हमारे रिलेशनशिप जो है उस तरीके के नहीं बने अमेरिका के साथ जैसे कि बनने चाहिए थे, उन एडवाइज़र ने कहा। लेकिन लास्ट 2 दिहाइयों में ख़ास तौर पर जो इंडियंस हैं उन्होंने उस खला को पुर किया और अमेरिका और इंडिया एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और पाकिस्तान कहीं बिल्कुल ही पसे पुश चला गया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब जो ऑफ़र की जा रही है उसका ताल्लुक जो है वो इस तरीके से होगा, वो एक रेलवे लिंक जो है वो बनाया जाएगा पसनी तक, जहां पर एक नई बंदरगाह होगी और उस रेलवे के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे मिनरल्स जो पाकिस्तान के अंदरून से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान या दीगर इलाकों से, जगहों का मेंशन नहीं किया गया, लेकिन वो मिनरल्स रेलवे के ज़रिए पसनी तक जो है वो पहुँचेंगे, उस बंदरगाह तक पहुँचेंगे। और ख़ास तौर पर इसमें कॉपर शामिल है, इसमें एंटीमनी शामिल है, और जो वाइटल इंग्रेडिएंट्स हैं बैटरीज बनाने के लिए, ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से लेके फिर उनके डिफेंस पर्पसेस हैं, फायर रिटार्डेंट्स और मिज़ाइल्स के लिए जो मिज़ाइल में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको जो है वो सप्लाई किया जाएगा। एक ब्लूप्रिंट जो है उन्होंने कहा कि एंटिसिपेटेड द पोर्ट वुड कॉस्ट अप टू $1.2 बिलियन, के 1.2 अरब डॉलर जो है वो लगेगा इसको कन्वर्ट करने में। जो पसनी की ऑलरेडी मौजूद बंदरगाह है, या तो इसके लेफ्ट राइट कहीं पर एक नया टर्मिनल बनाया जाएगा या फिर इसी को जो है वो अपग्रेड किया जाएगा। 1.2 अरब डॉलर जो है उसकी फाइनेंसिंग मॉडल ये होगा कि जिसमें पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है उसके और अमरीकी बैक्ड डेवलपमेंट फाइनेंस जो है वो इसमें शामिल होगा, जिससे ये बनेगा। एडवोकेट्स ऑफ द प्लान सी
it as a way of hedging the country's position on the global stage, کہ جو لوگ اس کے ایڈوکیٹ ہیں, جو اس کی وکالت کر رہے ہیں, جو اس کے حق میں بات کر رہے ہیں, ان کے مطابق یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس سے پاکستان کا جو گلوبل سٹیج ہے اس کے اوپر ایک بڑی ہی پرومیننٹ پوزیشن کے طور پر پاکستان ابھرتا ہوا نظر آئے گا, اور جو بیلنس جو ہے وہ بنانے میں مدد ملے گی کہ چین کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بہت زیادہ ٹلٹڈ ہیں ٹورڈز چائنا, تو اب اس کا توازن جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اور دیگر قوتوں کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اگر آپ اس قسم کے منصوبے لانچ کریں. امریکہ جو ہے وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف کہ چین بلکہ چین, امریکہ, ایران, سعودی عربیہ, ان تمام کے درمیان جو ہے وہ پاکستان کا تعاون ایک بیلنسڈ قسم کا جو ہے وہ تعاون بن سکتا ہے اگر ہم اس منصوبے کو آگے لے کر چلیں. پسنی کی جو پروگزیمٹی ہے, جو اس کی جو وہ قریب ہے ایران سے, اس سے اور سینٹرل ایشیا خاص طور پر جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں ان سے کیونکہ یہ قریب پڑتا ہے, تو اس سے امریکہ کو بہت سارے آپشنز مل سکتے ہیں تجارت کے بھی اور سیکیورٹی کے معاملے پر بھی. ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو انگیجمنٹ ہے پسنی میں وہ کاؤنٹر بیلنس بھی ہوگا گوادر کا, کہ بالکل ہی صرف چائنا کے ساتھ ڈیپینڈنٹ یا چین کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ کاؤنٹر بیلنس جو ہے ایک اور بڑی ورلڈ پاور جو ہے وہ بھی پاکستان میں اس طریقے سے آپریٹ کر سکتی ہے. اور پھر اور اس سے امریکہ جو ہے وہ اپنا انفلوئنس, اپنا اثر و رسوخ نہ صرف یہ کہ بحیرہ عرب میں بڑھا سکتا ہے بلکہ امریکہ جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں وہاں پر بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکتا ہے اس بلو پرنٹ کے مطابق. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چین کا گوادر کی انویسٹمنٹس ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت, اس کے اوپر ڈوول یوز کنسرنز جو ہیں وہ ہیں کہ یہ صرف ٹریڈ کے پرپس سے استعمال نہیں ہوگا بلکہ چین اس کو ممکنہ طور پر گوادر کو پوری دنیا یہ سمجھتی ہے یا ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس کو ایک نیول بیس کے طور پر اپنی ایک ملٹری پریزنس کو اس ریجن میں بڑھانے کے لیے چین جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ دوہرا استعمال کرے گا گوادر پورٹ کا. It added in an apparent allusion to US concerns, Gwadar could serve as a Chinese naval base, a suggestion denied by Islamabad and Beijing. کہ پاکستان اور چین دونوں اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ گوادر پورٹ کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. چین جو ہے وہ آگے فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے کہ روایتی طور پر پاکستان کا ایک بڑا قریبی پارٹنر ہے جو بلینز آف ڈالرز کی لونز اور انویسٹمنٹس اس نے پاکستان کو قرضے دیے ہیں, پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے. پاکستان جو ہے وہ اس نے چین کے فراہم کردہ ایئر کرافٹ استعمال کیے, لڑاکا طیارے استعمال کیے, اور مئی کے مہینے میں انڈیا کے کم از کم 6 طیارے جو گرائے گئے وہ چینی فراہم کردہ لڑاکا طیاروں کے ذریعے اچیو کیا گیا. جو بلو پرنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پسنی پلان ہے اس میں ڈائریکٹ بیسنگ شامل نہیں ہوگی, امریکہ کو کوئی نیول بیس فراہم نہیں کی جائے گی, اس کا مقصد وہاں پر امریکہ کی ملٹری پریزنس نہیں ہے, کسی بھی طور نہیں ہے. اور جو بلو پرنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پسنی پلان ہے اس میں اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ ایک US ملٹری انسٹالیشن کے طور پر استعمال قطعی طور پر نہیں ہوگا. امریکہ آگے فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے کہ ایک بڑا قریبی پارٹنر ہے رہا پاکستان کا کولڈ وار کے زمانے میں, سرد جنگ کے زمانے میں, اور خاص طور پر جو 9/11 کے بعد جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوئی اس میں پاکستان کے ساتھ بڑا اچھا تعاون رہا. لیکن اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہو گئے, جو خاص طور پر پاکستان کی طالبان کے حوالے سے سپورٹ تھی, اس سے جو ہے وہ تعلقات بہت خراب ہوئے. پھر آگے فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے کہ اب لگتا یہ ہے کہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ ری فیشن کیا جائے اپنے لنکس کو, نئی قسم کے تعلقات جو ہیں وہ سیکیورٹی سے ہٹ کر قائم کیے جائیں امریکہ کے ساتھ, جس کا مقصد سرمایہ کاری اور تجارت ہونا چاہیے. پھر آگے وہ پاکستانی ایڈوائزر کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے لیڈر سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ہمیں ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے, صرف چین کے ساتھ تعلقات نہیں بلکہ دنیا کی تمام عالمی طاقتوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے بہتر ہونے چاہیے. اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چین کے ساتھ کو ہم اپنے تعلقات کو کمپرومائز کر دیں یا پھر ان کو جو ہے وہ جپرڈائز کرتے ہوئے یا اپنی جو بانڈنگ ہے چائنا کے ساتھ اس کو ویک کرنے یا اس کی قیمت کے اوپر ہم دیگر ممالک سے تعلقات قائم کریں. وی ڈونٹ نیڈ ٹو کنسلٹ دا چائنیز. ہمیں اس پسنی پلان کے اوپر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ چین کے ساتھ
کنسلٹ کرنے کی, ان سے مشاورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو گوادر کنسیشن ہے, جو گوادر کا ایریا ہے, اس ڈومین میں یہ نہیں آتا, اس سے بہت دور ہے. پھر آگے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان این ارلی انڈیکیشن آف یو ایس انٹرسٹ ان پاکستانز منرل سیکٹر, کے جو پاکستان کا معدنیات کا شعبہ ہے اس میں جو انٹرسٹ امریکہ نے شو کیا, مسوری بیسڈ ایک امریکی کمپنی ہے اسٹریٹجک میٹلز کے نام سے, اس نے ستمبر کے مہینے میں پاکستان کے ساتھ ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ MOU سائن کیا ہے, جس میں پاکستان کی جو ملٹری انجینئرنگ آرم ہے اس کے ساتھ کہ ان کے درمیان تعاون جو ہے وہ بڑھایا جائے گا. پھر وہ یہ کوٹ کرتے ہیں مائک ہولمن کو, جو USSM کے کمرشل ڈائریکٹر ہیں, کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو کمپنی ہے وہ کمپنی اسپائرڈ ٹو سیٹ اپ اے ریفائنری, کہ ہم ایک ریفائنری جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں پاکستان کے 2 میجر پورٹس پر, کراچی اور ساتھ ہی گوادر کے قریب, اور وزٹ کیا ہے اس کے لیے انہوں نے پاکستان کا. ہولمن جو ہے انہوں نے یہ بتایا فائنینشیل ٹائمز کو کہ جو USSM ہے اس نے بھی اس حوالے سے سنگن سنی ہے, ایک ٹاک سنی ہے کہ ایک پاسبلی ایک پروجیکٹ جو ہے وہ پسنی میں بن سکتا ہے, جو ٹاؤن ہے جس میں ایک نیچرل ڈیپ واٹر پورٹ بنانے کی صلاحیت موجود ہے, اور پھر ریلوے کے ذریعے اس کو ریکوڈیک کے ساتھ کنیکٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو کاپر اینڈ گولڈ مائن ہے جس کو کینیڈا کا بیرک مائننگ جو ہے وہ اس کو بنا رہا ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ اٹ میکس اے لاٹ آف سینس, کہ اب وجہ سمجھ آتی ہے کہ پسنی میں کیوں کر یہ کرنا جو ہے وہ فیزیبل ہو سکتا ہے, یہ ہولمن نے کہا. پھر انہوں نے کہا کہ جو ہماری کنورسیشنز ہوئی ہیں, جو بات چیت ہوئی ہے پاکستان میں فیلڈ مارشل کے ساتھ, انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان امریکہ کا ایک لانگ ٹائم ایلائی ہے, اور منرلز کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں ہم ریکنڈل کر سکتے ہیں دوبارہ سے, یعنی کہ جو ہے وہ اس کو جگا سکتے ہیں, اس فرینڈشپ کو یا اس تعلق کو جو اب ڈورمنٹ نظر آتا ہے, جو اس وقت ہائبرڈ موڈ پر نظر آتا ہے, جو نان ایگزسٹنٹ نظر آتا ہے, اس کو دوبارہ سے اس تعلق کو بحال کیا جا سکتا ہے, اور منرلز کا وہ شعبہ ہے جس کے ذریعے یہ کیا جا سکتا ہے. پھر آگے فائنینشیل ٹائمز یہ کہتا ہے کہ جو ستمبر کا مہینہ ابھی گزرا ہے, اس کے بالکل آخر میں پاکستان نے اپنی پہلی کنسائنمنٹ جو ہے وہ بھیجی ہے امریکہ کی طرف, جس میں کم از کم 2 ٹن کرٹیکل اور ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ موجود ہیں, وہ USSM کو بھجوائے گئے ہیں, جس میں کاپر شامل ہے, جس میں اینٹیمنی شامل ہے, اور جس میں نیوڈیمیم شامل ہے. یہ جو پرائس ہے, جو قیمت ہے اینٹی منی کی خاص طور پر, وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جب سے بیجنگ کی طرف سے, چائنا کی طرف سے ایک پابندی لگائی گئی ہے کہ امریکہ کو جو اینٹی منی ہے وہ نہیں بیچنی. اس پابندی کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ کو یہ امپورٹنٹ اور اسٹریٹجک منرلز جو ہیں وہ مل رہے ہیں. پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو منرل سیکٹر ہے وہ اس وقت صرف اور صرف پاکستان کے GDP کا 3% جو ہے وہ کمپرائز کرتا ہے, اور انڈر ڈیولپڈ ریسورسز ہیں ہمارے ویسٹرن پروونسز میں, جو مغربی ہمارے صوبے ہیں, اور وہاں پر بروٹل قسم کی انسرجنسیز موجود ہیں, شورش زدہ یہ علاقے ہیں, اور صرف گزشتہ سال میں 2000 سے زائد اموات جو ہیں وہ یہاں پر دہشت گردی اور انسرجنسی کی جو ہے وجہ سے ہوئی ہیں. پھر حسین عابدی کو کوٹ کرتے ہیں, جو چیئر ہیں آف پاکستان اسٹیٹ رن کاؤنسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ, انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک بڑا انٹیپڈ منرل پوٹینشیل جو ہے موجود ہے, اور یہ ریسیٹ ہے امریکہ کے ساتھ, جو اگر ہم یہ کر لیتے ہیں پاکستان اور امریکہ کا تھرو اکنامک ٹائز رادر دین جسٹ دی ٹریڈیشنل سیکورٹی ٹائز, کہ جو روایتی طور پر سیکورٹی ٹائز ہیں پاکستان کا تعلق ہے, اس سے ہٹ کر اب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تفصیل, جو فائنینشیل ٹائمز نے ایک بڑا ہی تہلکہ خیز دعویٰ کیا, اور اپنے امپیکٹ کے اعتبار سے یہ شاید سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والا جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے یہ اس سے زیادہ بڑی خبر ہوگی. لیکن یہ ظاہر ہے کہ کہیں سے یہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ اب جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا. اب یہ ممکنہ طور پر یہ
प्रपोजल और ये प्लान अगर एग्जीक्यूशन की स्टेज में आता है तो इससे पाकिस्तान का कितना फ़ायदा हो सकता है या इससे क्या पाकिस्तान को कोई नुकसान हो सकता है, ये दोनों सवालात ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि डिबेट शुरू हो जाएगी। और उस डिबेट के हवाले से मैं आपके सामने कम से कम अपना जो मौक़िफ़ है या जो मैं समझता हूँ, जो अब तक हमने डिप्लोमेटिक कोर को कवर करते हुए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कवर करते हुए जो सीखा, उस तजुर्बे की बुनियाद पर कौन से ऐसे कंसर्न्स हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी होगा इसके लिए, और इसको पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद कैसे बनाया जा सकता है। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में इसके ऊपर भी बात करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।